چلیں جی، اور آج ایک اور بڑا اہم دن ہے اور پاکستان نے اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، یعنی آج اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے فلور سے جب پاکستان کے وزیر اعظم نے وہاں پہ پاکستان کا مقدمہ رکھا تھا تو اس کے بعد سے دنیا بھر سے ہم نے دیکھا کہ اس حوالے کو اس سارے جو انہوں نے کوششیں پاکستان کی جانب سے کی گئی اس کو بڑا ہی زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، یورپ، آسٹریلیا، امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں توہین رسالت، توہین قرآن اور مسلمانوں کے خلاف پرتشدد اور نفرت انگیز واقعات میں تیزی سے اضافہ تو دیکھا گیا، اور ایسے میں اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ایشو کو ایڈریس کیا جائے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران متعدد واقعات بھی ہوئے ہیں، درجنوں مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ہم نے نیوزی لینڈ میں ایسا واقعہ دیکھا، یو کے میں اتنے سارے واقعات ہوئے ہیں۔ سب سے بدترین واقعہ تو 15 مارچ 2019 کو نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ہوا تھا، اور وہ تو اٹ واز ویری ہاربل۔ اور جو ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ دہشت گردوں کو اور اس طرح کی سرگرمیوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، انتہا پسند کہا جاتا ہے مسلمانوں کو، لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سفید فام دہشت گرد نے جس طریقے سے کارروائی کی، اور پھر کریڈٹ ان کی اس وقت کی حکومت کو، ان کی پرائم منسٹر کو بھی جاتا ہے جس طرح انہوں نے داد رسی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس خوفناک واقعے میں تقریباً 50 سے زائد مسلمان شہید ہوئے تھے، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں بھی 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسی پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو شام رمضان۔ امید ہے کہ سر آپ کا رمضان بہت اچھے سے گزر رہا ہوگا۔ یہ دن جو پاکستان کی ڈپلومیسی کی جو تاریخ ہے اس میں لکھا جائے گا کہ پاکستان نے اس کو متحرک کیا دنیا کے آگے۔ اسلاموفوبک رجحانات، واقعات میں تشویشناک جو اضافے ہیں، اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، اس کی وجوہات تو دیکھیں کافی پہلے سے شروع ہو گئی تھی، لیکن 9/11 کے بعد یہ تاثر بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو دنیا میں پروجیکٹ کیا گیا، اس وقت اگر ہمارے ممالک خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں وہ آگاہی کو بڑھاتے، جو کہ بعد میں انہوں نے اس چیز کے بارے میں سوچا لیکن ابھی بھی اس میں کافی کوشش کی کمی ہے، تو اگر وہ کر لیتی تو یہ نوبت کے ناصور یہاں تک نہ پھیلتا۔ اب وہ کیا رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی دنیا میں غلط، خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو لوگ اپنے تصورات میں اس کو مسلمانوں سے اور اسلام سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ریزولوشن پاس کیا گیا۔ اور اس ریزولوشن میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان نے کیونکہ ریزولوشن پیش کیا تھا اور مسلم ممالک کے بہاف پر 55 مسلم ممالک کے بہاف پر پیش کیا گیا تھا، اور اس میں جب ڈیبیٹ ہوئی تو پاکستان نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، اور آپ نے خود اس پہ اپنے رپورٹ میں بتا دیا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا یہ UN کے طرف سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اویئرنیس ہمارے تمام پیٹرو ڈالر سے مالا مال ممالک نے جو نہیں دے سکے دنیا کو، وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے دیا جا رہا ہے، لیکن اس کی تاریخ تھوڑی سی مختلف ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تو 15 مارچ میں جو ریزولوشن 211 پاس کیا گیا وہ تو اڈاپٹ ہو گیا، اچھی بات ہے، لیکن اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ اس میں ذکر کیا گیا، جو آپ نے کرائسٹ چرچ ماسک کی بھی بات کی، اس میں ذکر کیا گیا باقی جو اندھوناک واقعات اس اسلاموفوبیا کے پیچھے رہ کے لوگوں نے کیا، تو وہ تمام ڈیبیٹ میں یہ باتیں آئی ہیں ساری کی ساری۔ اور اب اس میں چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ اس ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن، کیونکہ پہلے بھی اس کی اویئرنیس نہیں ہوئی، اب UN جو اویئرنیس کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام قسم کی ڈسکریمنیشن، انٹالرنس اور وائلنس، اس کے اگینسٹ دنیا کو آگاہی دی جائے کہ یہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اقوام متحدہ کے چارٹر۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، میرا آپ سے نیکسٹ سوال بھی یہی ہے کہ کوششیں بڑی ہوئی، ہم اس کو آج اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن آج جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ بھی ایک اسلاموفوبیا کی شکل کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹ ضرور ہیں، ڈفرینٹ ڈائنامک ضرور ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی جو خاموشی ہے وہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو ہم اب تک دیکھتے ہیں امریکہ، برطانیہ اور کون سے ملک کتنی بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ آواز اٹھا رہے تھے، اقوام متحدہ سے آواز اٹھائی جا رہی ہوتی۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ کس طرح مزید اس کو کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ پھیلتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، اس سوچ کے بارے میں ڈیبیٹ میں ذکر کیا گیا ہے
اور نہ صرف اس ڈیبیٹ میں ذکر کیا گیا ہے بلکہ 1981 میں اقوام متحدہ نے ریزولوشن پاس کیا تھا. اس ریزولوشن میں بھی کہا گیا تھا کہ دنیا میں آگاہی دی جائے اور جو یونیورسل چارٹر ہے دنیا نے جس پہ سائن کیا ہوا ہے اس کے مطابق کوئی کسی قسم کی ڈسکریشن نہیں ہونی. ڈیکلیریشن میں جو دیا ہوا تھا کہ وہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے اور ریلیجیس بلیف کے بنیاد پر کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فریڈم آف ریلیجن اور بلیف یہ یونیورسل چارٹر میں بھی دیا ہوا ہے جو کہ 1948 میں پاس ہوا تھا. اس کے بیسس پہ اب ہوگا کیسے کام اور کیسے کام ہونا چاہیے جو کہ پلاننگ کی گئی تھی. پاکستان اس میں محرک تھا اس ڈیبیٹ میں اور اس میں کہا گیا تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور دنیا کو جس طرح کی ریزولوشن میں پاس کی گئی ہے بات کہ دنیا اس کو اپنے قوانین میں تبدیل. اسکینڈینیوین کنٹری نے کچھ نہیں کیا ہے تبدیل. جو ڈیسیکریشن آف ہولی قرآن کے بارے میں انہوں نے اس کو ہیٹ کرائم میں شامل کر لیا ہے. اسی طریقے سے اس ریزولوشن کی روشنی میں دنیا اقوام کے جہاں جہاں یہ زیادہ معاملہ ہے وہاں آگاہی کے علاوہ ایجوکیشن کے علاوہ انٹر ہارمونی کے علاوہ یہ لیجسلیشن کرنا شروع کر دی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو کمزوری ہماری ہے. کمزوری مسلمان ممالک کی ہے جنہوں نے آگاہی کم دیا ہے اس لیے کہ انہوں نے جو پیٹرول ڈالر سے مالا مال ممالک ہیں یہ جو آپ نے بات اس پر توجہ نہیں. ایبسلیٹلی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ کمزوری ہماری ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. OIC کا پلیٹ فارم بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نا کہ خون مسلم سستا کیوں ہے آخر. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو جیسے کہ یہ گفتگو کی کہ آج ہم اسلاموفوبیا کے اگینسٹ دن تو منا رہے ہیں پوری دنیا میں منایا تو جا رہا ہے لیکن دوسری ہی جانب نظر نہیں آ رہا ہے اس کا امپیکٹ. کیوں؟ کیونکہ آج بھی جو مسلمان کا خون ہے وہ سب سے سستا ہے اور ان میں غزہ والے پیش ہیں. اتنی خراب صورتحال ہے وہاں پہ. فلسطینی ہمارے بھائی وہ صہیونی دہشت گردی کے سائے میں رمضان کا مبارک مہینہ گزارنے پہ مجبور ہیں. مطلب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ گزشتہ جو 24 گھنٹے میں جو نمبر سامنے آیا ہے 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور بیشتر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو امداد کے منتظر ہیں لیکن ان پر بھی گولیاں برسا دی گئیں جس میں 6 فلسطینی شہید 82 بھی زخمی ہوئے مزید. تو اسرائیلی فوج رفح میں خاص طور پہ اس وقت ہم بات کریں اقوام متحدہ کی جانب سے جو کھانا تقسیم کرنے کا جو مرکز ہے اس پر بھی بمباری کی گئی اور رمضان کے اس مقدس مہینے میں جب وہ بھوکے پیاسے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں وہاں پر بھی ان کے اوپر وہ ظلم و بربریت جاری ہے. کوئٹی روڈ پر امداد کے لیے کھڑے لوگوں پر بھی فائرنگ کر دی گئی. تو یہ مناظر ہم فلسطین سے اور رفح سے دیکھ رہے ہیں. بالکل. ابھی ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس.